السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ایک درد بھری داستان ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے حق کی لڑائی میں دنیا کی بے رحمی کا سامنا کرتی ہے۔ زینب کی زندگی کا آغاز دکھوں سے ہوا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو بچپن ہی میں کھو دیا تھا اور یتیمی کا بوجھ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے نانا نانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلنے لگی، مگر ان کا رویہ اس کے ساتھ کبھی کبھار شفقت بھرا نہیں تھا۔ اسے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھتے تھے۔ زینب بچپن کے دن زیادہ تر بھوک اور سرد کے سائے میں گزرے اور اپنے والدین کی محبت کی کمی ہمیشہ اس کے دل میں رہی۔ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی، سوائے ایک پرانی گڑیا کے جو اس کی سب سے قریبی دوست تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اندرونی خلا کو چھپانے کے لیے کافی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زینب کو جلد ہی ایک اور بڑا امتحان جھیلنا پڑا۔ اس کی شادی حماد سے کر دی گئی، جو ایک ذہنی طور پر کمزور اور جذباتی طور پر غیر متوازن شخص تھا۔ شروع میں زینب کو لگا کہ شاید اس کی زندگی میں کوئی خوشی آئی ہے، لیکن یہ خوش فہمی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ شادی کے چند دنوں بعد حماد کی اصل طبیعت سامنے آ گئی۔ وہ اپنی ماں کے زیر اثر تھا، جو زینب کو ہر لمحہ حقیر سمجھتا اور اس کی تذلیل کرتا۔ حماد بھی اپنی ماں کے قدموں پر چلتے ہوئے زینب کو اپنے ہر ناکام لمحے کا ذمہ دار ٹھہرانے لگا۔ زینب پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے اور اسے ہمیشہ بے وقوف اور منحوس کہا جاتا۔ یہ ظلم بڑھتا ہی چلا گیا۔ حماد نے زینب کو اپنے شکنجے میں ایسا جکڑ لیا کہ وہ کبھی گھر سے باہر نہ جا پائی۔ وہ اسے کسی سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن زینب نے اسے اپنی پرانی دوست کا ذکر کیا تو حماد نے اس کا میک اپ توڑ دیا اور کہا، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری دنیا ہوں۔ زینب کے دل میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں بچا۔ حماد کا جوا اور نشہ زینب کی زندگی کو مزید بدتر بنانے لگا۔ ایک رات جب وہ جوا ہار کر آیا تو زینب پر غصے میں آگ بگولا ہو کر چیخنے لگا اور اسے مارنے پیٹنے لگا۔ زینب ایک کونے میں سہم کر بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک نہ ختم ہونے والا درد۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید موت ہی اس کی اذیت کا آخری حل ہو، مگر ظلم کی انتہا ابھی باقی تھی۔ حماد اور اس کی ماں نے زینب کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب زینب کو اپنی نیلامی کا پتہ چلا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ حماد کے سامنے گڑ گڑاتی رہی کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرے، مگر اس کی التجائیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ حماد نے بے حسی سے اس کی ساری امیدوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ زینب نے ایک رات فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ اندھیرے میں بھاگ نکلی، مگر کچھ دور جاتے ہی رفیق کے محافظوں نے اسے پکڑ لیا۔ رفیق وہ شخص تھا جس کو اس کے میاں نے مزدوری کے لیے بیچ دیا تھا۔ اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ واپسی لائے جانے کے بعد رفیق نے اسے دھمکی دی کہ اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ زینب خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کی اندرونی طاقت نے اسے مکمل طور پر ہار ماننے سے روک دیا۔ رفیق کی جاگیر میں زینب کی زندگی مزید بدتر ہو گئی۔ روزانہ کی جسمانی مشقت اور بھوک اور رفیق کے ظلم و ستم نے اسے جسمانی اور روحانی طور پر کمزور کر دیا، مگر زینب کی روح کبھی بھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹی۔ ایک دن جب اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی، تو زینب کے دل میں ایک امید کی کرن جگمگانے لگی۔ اس خاتون نے زینب کو ایک مقامی ادارے کے بارے میں بتایا جہاں وہ مدد کی درخواست کر سکتی تھی۔ زینب نے ہمت کی اور ایک رات خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور وہ سیدھا شہر کی طرف چل پڑی، جہاں اس نے مدد کے لیے تنظیم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں اسے ایک نئی زندگی کی امید دی گئی۔ اس نے اپنی تعلیم اور ہنر کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ زینب نے اپنی خود مختاری حاصل کی۔ اگرچہ زینب کی زندگی کے دکھوں کا نشان ہمیشہ اس کے دل پر رہا، لیکن اس نے ان تلخیوں کو اپنی طاقت میں تبدیل کر لیا۔ اس کی کہانی ایک زندہ مثال بن گئی کہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، امید اور عزم کبھی ہار نہیں مانتے۔ آج زینب ایک کامیاب اور کاروباری خاتون ہے جو دوسروں کی مدد کرتی ہے اور انہیں زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک ہے جو اس کے دل میں کوئی خالی جگہ نہیں بلکہ ایک بھرپور زندگی کی روشنی ہے۔